پیغام سے روگردانی کا کوئی اختیار نہیں ہے، بس وہ حکم الہی کے پابند ہیں۔ اللہ کی طرف رشتے کیا ہیں؟ 3 اور 4 جن کے 2 پارے ہیں، کسی کے 3 پارے ہیں، کسی کے 4 پارے ہیں۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں، یہاں میرے بہت محترم بھائی ماشاءاللہ عمار صاحب، یہ بڑے عالم دین ہیں، تو ان کے سامنے میں چند باتیں اپنی تصحیح کے لیے رکھتا ہوں، اور تاکہ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو تو یہ اس کو درست کر سکے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جاعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا پیغام رسانی کے لیے کہ ان کے کیا، ان کے 2 پارے ہیں، کسی کے 3 پارے ہیں اور کسی کے 4 پارے ہیں۔ یہاں اجنحۃ سے یہ معنی نکلتے ہیں کہ ان کے پر ہیں۔ کیا اس کا یہ تصور ہے کہ وہ اس طرح کے پر رکھتے ہیں جس طرح پرندوں کے پر ہوتے ہیں؟ احادیث میں بھی پروں کا ہی ذکر ہے، لیکن دوستو وہ فرشتے جو ہیں وہ کسی پرندے کی مخلوق کی مشابہت نہیں رکھتے، کیونکہ فرشتہ قوت الہی کا نام ہے۔ فرشتے کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ وہ قوت ہے جو اس کائنات کے اندر اس کائنات کو چلانے کے لیے سرگرم عمل ہے، اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہیں وہ قوتیں، ان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے مختلف قوتوں کے فرشتے پیدا کیے، کس کی قوت 2 گنا ہے، کسی کی 3 گنا ہے، کسی کی 4 گنا ہے۔ اب دیکھیں اجنحۃ کے معنی پر ہمیشہ پر نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرے ان بندوں کے لیے اپنی رحمت میں سے اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو ان کے لیے بچھا دو۔ اب اس آیت پر غور کریں تو حضور علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اب عمار صاحب جانتے ہیں کہ من حرف تبعیضیہ ہے، اور جب بہت ساری کسی چیز میں سے کچھ چیز لینی ہو تو وہاں پر حرف من کو لایا جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز، ایک غلے کا انبار ہے، اس غلے میں سے ایک بوری دانے کی آپ نے لے لی، تو آپ کہیں گے کہ ہم نے ایک بہت بڑا ڈھیر غلے کا ایک بہت بڑا ڈھیر پایا، اس میں سے ہم نے ایک بوری دانہ کی لے لی۔ اب یہاں فرمایا ہے میرے محبوب تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ جس کا حد و حساب کوئی نہیں ہے، اس رحمت کے بہت سے پہلو ہیں میرے محبوب، اس رحمت کے تیری اس وسیع و عریض رحمت کے بہت سے پہلوؤں میں سے بس صرف ایک جھلک ان بندوں کو دکھا دو، اور ایک تھوڑا سا حصہ اپنی رحمت کا ایک تھوڑا سا حصہ ان بندوں کے لیے وقف کر دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بہت ساری بہت بڑی رحمت میں سے تھوڑی سی رحمت ان بندوں کے لیے وقف کر دو۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور
تو وہ ڈاک کا ایک عام سسٹم ہے کہ بس پیغام دیا اور وہ پہنچ گیا۔ اب اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر اور بھی بہت ساری چیزوں کو پیغام دیتے ہیں۔ اگر کائنات میں اللہ رب العزت ارادہ کرتے ہیں کہ اس کائنات کے فلاں حصے کو پلٹ دیا جائے تو پھر وہاں سے حکماء ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں سے رب ذوالجلال عرش الہی کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین کے فلاں حصے کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ پھر عرش الہی کے فرشتے اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو پیغام دیتے ہیں کہ زمین کے فرشتوں تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ ترسیل ہے پیغام، لیکن ایک پیغام ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے لیے بڑی شدید قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس فرشتے کو آنے واحد میں اس ساری کائنات کو چیر کے فوراً پہنچنا پڑتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ فوراً میرے محبوب بندے کے پاس پہنچو اور اس کو کہو کہ تجھے کسی مدد کی ضرورت ہے تو میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مفسرین کرام اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس حکم کے ملنے کے بعد آنے واحد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مختلف قوتوں والے فرشتے مختلف ڈیوٹیوں پر تعینات کر رکھے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو وحی لے کر آنے والے فرشتے ہیں ان کو آپ معمولی قوت مت سمجھیں۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پیغام چلے اور درمیان میں فرشتے اس میں سے کوئی اضافہ کر دیں، کوئی کمی کر دیں، بلکہ ان کی اتنی ہمت اور جرأت ہی نہیں ہے، ان کی سرشت میں ہی یہ بات نہیں ہے، فرشتوں کی فطرت میں ہی یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو تبدیل کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا ہے حضور علیہ السلام کہ آپ کے اور رب کے درمیان میں جو واسطہ ہے وہ بھی محفوظ ترین راستہ ہے۔ اس لیے اے انسانوں، تم جب اس راستے کے محفوظ ہونے پر یقین رکھتے ہو تو پھر اس بات پہ بھی یقین رکھو کہ قلب مصطفیٰ بھی ایک محفوظ ترین مرکز ہے۔